السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجاہد حسین قرائی۔ میرے عزیز دوستو، آج ایک اندوہناک خبر جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ ایک بزرگ سیاستدان کی اپنی بیگم کے ساتھ جو رشتہ ازدواج کی جو ایک پرسنل اور پرائیویٹ ویڈیو ہے وہ اس کی بیٹی کو بھیج دی گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ 1947 سے لے کر آج تک یہ تماشا ہے کہ آج تک جو سول بالادستی ہے وہ وطن عزیز کو میسر نہیں آئی۔ میرے عزیز دوستو، آپ تاریخ کے اندر جھانکیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں، آپ کو ایسے ایسے گھٹیا کردار ملیں گے کہ جو نہ تو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں اور نہ ہی پاکستانی کہلانے کے لائق ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب اس کے جو مجرم ہے وہ ایک مجرم نہیں ہے، نہ ہی ایک پارٹی ہے۔ یہ جو مجرم ہے یہ وہی سیاسی مجرم ہیں، یہ سیاسی گماشتے ہیں جنہوں نے خود دعوت دی کہ ہماری عزت کو آ کے لوٹو، ہمیں آ کے ننگا کرو، صرف اور صرف کس چیز کے لیے؟ اپنے مخالف سیاستدان کو پچھاڑنے کے لیے، اپنے مخالف سیاستدان کو ہرانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن آئے گی تو پھر جھیلنا بھی پڑے گا، برداشت بھی کرنا پڑے گا، نہیں تو تمام سیاسی پارٹی کے لوگوں کو اپنی پارٹی کی اوور ہالنگ کرنی پڑے گی۔ اوور ہالنگ کرنے کے بعد ملکی سطح کے اوپر آپس میں گٹھ جوڑ کرنا پڑے گا، سول بالادستی لانی پڑے گی، تاکہ پھر سارے کے سارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت کام کریں۔ کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے، اور کوئی بھی ایسا غدار وطن ہے جو اپنے ادارے کی باؤنڈری کے باہر گزرے، باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تبھی یہ ممکن ہے کہ جب ہم اپنا قبلہ درست کریں گے، اپنا قبلہ ایک دروازے سے موڑ کے آئین پاکستان کی طرف کریں گے، جمہوری جدوجہد کریں گے، نہ کسی کو بلیک میل کریں گے اور نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوں گے۔ وطن عزیز بہت ساری قربانیوں کے بعد مرز وجود میں آیا اور ہم نے حاصل کیا۔ وہ قربانیاں کسی نہ کسی صورت میں میرے اور آپ کے اجداد نے دی، وہ قربانیاں ہماری بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی عصمت دری کے بعد یہ وطن عزیز ہم نے حاصل کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے وطن عزیز اس لیے تو نہیں حاصل کیا تھا کہ آج ہمارے بزرگ سیاستدانوں کو ننگا کیا جائے، ان کو چپیڑے پڑے اس عمر کے اندر۔ میرے عزیز دوستو، یہ آنے والی جنریشن کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے کن لوگوں کا ساتھ دینا ہے اور کن لوگوں کا ساتھ نہیں دینا۔ ہم نے کون سا ایسا طریقہ کار بنانا ہے کہ جس کے تحت ہمیں خود مختار ملک وطن عزیز کو پا سکیں، اور ایک پرامن جدوجہد کے ساتھ، آئینی جدوجہد کے ساتھ، ہمیں ذرا برابر بھی شک نہ ہو کہ فلاں جو وزیر اعظم بنا وہ کسی کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے آئے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے وطن عزیز میں دیکھنا ہوگا کون سی ایسی پارٹی ہے جو جمہوریت اور پیور ڈیموکریسی کے اوپر کام کر رہی ہے۔ نہیں تو آج پھر عمران خان وزیر اعظم بن سکتا ہے، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، ایک دھینگا مشتی کا سما ہے اور اس میں ڈیٹیں بھی چل رہی ہیں، مسائل بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کوشش ردی کی ٹوکری میں جائے گی، اس سے انقلاب نہیں آنا۔ یہ حقیقی آزادی کا ایک بھونگا ڈگوسلا ہو سکتا ہے، یہ حقیقی آزادی نہیں ہو سکتی۔ حقیقی آزادی کے لیے بیک ڈور ملاقاتیں نہیں ہوتی، حقیقی آزادی کے لیے کاسٹ کے ذریعے پیغامات نہیں بھیجے جاتے، حقیقی آزادی کے لیے ایک جمہوری جدوجہد چاہیے ہوتی ہے، نہ کسی سے بلیک میل ہوں اور نہ کوئی بلیک میل کرنے کی جرت کرے۔ میرے عزیز دوستو، کبھی آپ نے سنا ہے کہ جماعت اسلامی فلاں ایشو کے اوپر فلاں سے بلیک میل ہوئی تھی؟
کہ جماعت اسلامی کے لوگ بک گئے تھے کہ جماعت اسلامی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں، لیکن ایسی جمہوری جماعت آج تک پاکستان کو، وطن عزیز کو نصیب نہیں ہوئی، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، ہم ایسی پاک باز جماعت کے کارکن ہیں کہ کسی عام کارکن کو بھی کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائے یا ان کو بلیک میل کرے۔ غلطیاں ہر سے ہوتی ہیں، خطائیں ہر سے ہوتی ہیں، گناہ ہر سے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جواب اللہ کو دینا ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، جو میرے بھائی ڈیموکریسی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ڈیموکریسی کو پاکستان کا واحد حل سمجھتے ہیں، ان سے گزارش ہے سب سے پہلے آپ اپنے پارٹی کے اندرونی اوور ہالنگ کریں، اس کو پرکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، اس کے بعد اس کا ساتھ دیں، بغیر کسی ذاتی منافع کے، بغیر کسی ذاتی فائدے کے، بغیر کسی سیاسی پروموشن کے، تو انشاءاللہ پھر ہمارا پرامن اور مضبوط پاکستان کی طرف ہم قدم بڑھا سکیں گے۔ نہیں تو ایسے ہی یہ ریلیاں، اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی ریلیاں ہوتی رہیں، دھرنے بھی ہوتے رہے، اس کا کبھی یہ حل نہیں نکلا کہ ایک ہمیں آزادی اور حقیقی آزادی نصیب ہو۔ حقیقی آزادی کے لیے قربانی ایسی نہیں چاہیے ہوتی کہ ایک طرف سے آپ مارچیں کریں، دھرنے دیں، دوسری طرف سے رات کو آپ کی ملاقاتیں ہوں۔ یہ حقیقی آزادی نہیں ہے، یہ اس حقیقی آزادی کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ حقیقی آزادی ہمیشہ وہ ہے کہ آپ آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے کوشش کریں، آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے غداروں کو آشکار کریں، آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے پردے اتاریں، تو انشاءاللہ پھر حقیقی آزادی ہوگی، پھر ہمارا وطن عزیز کے اندر امن بحال ہوگا۔ نہیں تو بلیک میلنگ ہوتی رہے گی، ذاتی فائدے لوگ اٹھاتے رہیں گے، یہاں سے جو اثاثہ جات ہیں، جو پاکستان کا پیسہ ہے، جو پاکستان کی دولت ہے، وہ بہہ جاتی رہے گی، کمیشن خور اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے، تو یہاں کی جو عوام ہے وہ ویسے کے ویسے رہے گی۔ بار بار ننگا ہونے سے بہتر ہے ایک باری ننگے ہو کے کوشش کرو، حقیقی آزادی کی کوشش کرو۔ بار بار مرنے سے بہتر ہے ایک دفعہ مر کے دکھاؤ، بار بار قربانیاں دینے سے بہتر ہے ایک دفعہ ایسی قربانی دے کر دکھاؤ کہ جس کا فائدہ ہو۔ قربانیاں بھی دیتے ہیں، ننگے بھی ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر مرتے بھی ہیں، لیکن اس مرنے کا نہ تو وطن عزیز کو فائدہ ہے، نہ اس ننگے ہونے کا وطن عزیز کو فائدہ ہے، نہ اس قربانی دینے کا وطن عزیز کو فائدہ ہے۔ وہ اگر فائدہ ہے تو آپ کی پارٹی کو فائدہ ہے، وہ اگر فائدہ ہے تو آپ کی ذات کو فائدہ ہے، وہ اگر فائدہ ہے تو آپ کے ذاتی خاندان کو فائدہ ہے۔ ایسی قربانی دو جس کا وطن عزیز کو فائدہ ہو، ایسی قربانی دو جس کا آپ کی سوسائٹی کو فائدہ ہو، تو وہ قربانی رہ نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے ساتھ ہی ایک مذمت کریں گے، پرزور مذمت کریں گے، جو یہ ایک دقیانوسی اور ایک خبیثانہ فعل کیا گیا، جس کی بھی وجہ سے ہوا، آپ یقین کیجئے کہ جس نطفے سے پیداوار ہوئی ہوگی وہ حلال نہیں ہوگا۔ ایسے کردار، ایسے کام، ایسے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ حلال ہی کے نہیں ہوتے۔ وہ پھر وہی ہوگا وہ جو خود جانتا ہوگا، جس نے یہ شرمساری اور یہ شرمناک فعل کیا،